نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن میں جو سورہ سبا کی میں نے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سارے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں کو آگاہ کریں تاکہ ہر آنے والا جو سلسلہ درس قرآن ہے اس سے ہمارے بھائی مسلمان مستفید ہو سکیں۔ آج کا یہ درس قرآن سلسلہ نمبر 35 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ فرمایا پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کی جو خبر تھی وہ دیمک نے دی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ ہوا کیا تھا؟ پہلے یہ تعارف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کے لیے وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو آپ کے تابع کیا ہوا تھا، آپ کا حکم مانتے تھے۔ آپ نے جنوں کو ان کاموں میں لگا دیا، اس عمارت کو بنانا شروع کیا بیت المقدس کی۔ تو پھر عمارت کی تعمیر ہوتی رہی یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اس عمارت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی الہ العالمین میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ کرنا، کیونکہ جن جو تھے وہ اس عمارت کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے تھے۔ تو آپ نے دعا کی کہ ان پر میرا موت کا جو سلسلہ ہے اس کا راز نہ کھل پائے،
تاکہ وہ برابر امارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اور سبوں کو جو علم میں غیب کا دعویٰ کرتے تھے، جن جو تھے وہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہمارے پاس علم ہے غیب کا، تو آپ نے یہ دعا کی کہ اگر ایسا ہو جائے کہ میری موت بھی آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دعویٰ باطل ہے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی کے سہارے، یعنی جو عصا تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، ملک الموت آ گئے اللہ کا حکم لے کر۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی، مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ اسی حالت میں رہے کہ جنوں کے گروہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت واقع ہو چکی ہے یا زندہ کھڑے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، کیونکہ آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، اور جنوں کو حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی حالت میں عبادت میں مشغول رہنا، جب کہ آپ مہینہ دو مہینے اسی حالت میں اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے، تو جو جن تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ سلیمان علیہ السلام اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کو اس بات پر حیرت نہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے یا ان پر موت واقع ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا، یعنی جس لاٹھی کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کھڑے تھے، سہارے کے ساتھ کھڑے تھے، وہ عصا اس کو دیمک لگ گیا اور اس کو دیمک نے کھا لیا۔ جو ہی وہ عصا ٹوٹا گرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مقدس زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر اس طرح کیا، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال تک اسی طرح کھڑے رہے، اور عمارت جو تھی وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گئی، اور 1 سال تک موت واقع ہونے کے بعد بھی آپ کے جسم انور کو کسی قسم کا تغیر پیدا نہ ہوا، جسم مبارک میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ آئی۔ تو اس قرآنی واقعے سے ہدایت یہ ملتی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی پڑھ لیا کہ 1 سال تک، جیسے میں نے عرض کیا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام موت واقع ہونے کے بعد بھی کھڑے رہے، تو آپ کے جسم میں کوئی کسی قسم کا تغیر پیدا نہ ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے، اس لیے پتہ چل گیا، اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ یہی حال تمام انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ ان کی قبروں میں ان کے بدن
بالکل محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نہیں کھاتی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے جس کو ابن ماجہ شریف نے روایت کیا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وجود کو کھائے۔ اور حاشیہ مشکاۃ شریف میں تحریر ہے، مشکاۃ شریف کے حاشیہ میں یہ تحریر ہے، ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، اور امام بہقی نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام مختلف اوقات میں متعدد مقامات پر تشریف بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں حیات جسمانی کے لوازم کے ساتھ زندہ ہیں، اور کچھ لوگ منکرین ایسے ہیں، غیر مقلد لوگ جو ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک سرخ رنگ کا مٹی کا ایک دیکھا جس میں صرف ریڈ کلر کی، لال کلر کی سرخ رنگ کی مٹی تھی۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کی جگہ ہے، اس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، اس میں یہ پتہ چل گیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم انور کو مٹی نہیں کھا سکتی، اللہ نے ان پر ان انبیاء کرام کے جسم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو سنا کر اس پر عمل کرنے کی، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔